السلام علیکم محترم دوستو، آپ کو ماجد خان بلو اسلامی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو نماز کے بارے میں ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس پر میں آپ کو اپنے اکابر علماء کرام مفتی طارق مسعود رحمہ اللہ، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اور شیخ مکی صاحب کا ویڈیو دکھا رہا ہوں جس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کو سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ میں درد کی وجہ سے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کہا ہے تو کس طرح پڑھیں اور سجدہ کس طرح کریں؟ گھٹنے میں درد ہے تو زمین پہ بیٹھ کے پاؤں سیدھے کر لیں قبلے کی طرف۔ کرسی پہ نماز پڑھنے میں بہت ساری قباحتیں ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں، ابھی وقت کم ہے ورنہ بتاؤں گا کرسی میں فسادات کیا کیا ہیں۔ ابھی کرسی آئے ہیں تو میزیں بھی آئیں گی، پھر چائے کہ وہ بھی چلیں گے دور پہ، بستر بھی لگیں گے، بیڈ بھی ہوں گے۔ امام صاحب آ کے اپنے بستر پہ سو جائیں گے، بولیں گے جب ٹائم ہو تو مجھے اٹھا دینا، پبلک پیچھے اپنا سو رہی ہوگی۔ عجیب سا حساب بنتا جا رہا ہے۔ یہ کرسیاں بہت شدید مجبوری ہو کہ نیچے بیٹھنا ممکن ہی نہ ہو پھر کرسی کا استعمال کریں، ورنہ کرسی کا ہمیشہ سے معذور آتے ہیں تو زمین پہ بیٹھیں، ٹیک لگا لیں۔ اگر ٹیک لگانا مشکل تو اپنے آج کل تو ایسی وہ فولڈنگ جو پائے کے بغیر ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر بعض لوگوں کے لیے واقعی زمین۔ اب آئیے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے کہ کیا کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ آپ ان علماء کو غور سے سن لیے، پھر میں آپ کو تمام علماء کرام کے فتووں کا خلاصہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بعض حضرات معمولی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ معمولی تکلیف کی وجہ سے جس میں آدمی سجدہ کرنے پر قادر ہو اور کھڑے ہونے پر قادر ہو، فرض نماز کرسی پر ادا کرنا جائز نہیں۔ کرسی پر ادا کرنا اسی وقت جائز ہوتا ہے جبکہ آدمی کھڑے ہونے پر بھی قادر نہیں، کوئی ایسی تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا اگر کھڑے ہونے پر قادر ہے اور رکوع پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز شروع کرے، اور جب رکوع کا وقت آئے تو پھر بیٹھ جائے اور رکوع اشارے سے کرے۔ یا اگر کوئی شخص رکوع بھی کر سکتا ہے، قیام بھی کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر ضروری ہے کہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، رکوع بھی کھڑا ہو کر کرے، جب سجدے کا وقت آئے تو اشارہ کرے۔ مطلب یہ کہ محض معمولی سی تکلیف ہونے کی بنا پر کہ بھائی ذرا دقت ہوتی ہے، اس کی بنا پر کرسی پر پڑھنا جائز نہیں۔ جی ناظرین، تو آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا نقطہ نظر بھی سن لیا۔ یہ ہمارے اکابر علماء کرام ہے جو یہ بات فرماتے ہیں، ان سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں دلائل پیش کروں گا، ڈسکرپشن میں آپ دلائل دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے مکی صاحب کو سنتے ہیں۔ کوئی آدمی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھی طرح سمجھیں، اس کو ہر حال میں نیچے بیٹھنا چاہیے۔ اچھا، ایک آدمی جو ہے وہ بیچارہ سجدے کرنے پہ قادر نہیں، مثلا جیسے مجھے بیماری ہے، اللہ بچائے، تکلیف ہے، اب تو اللہ کا بڑا شکر ہے، ورنہ میں کیسے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب مجھے ڈاکٹروں نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ سارا کام کریں لیکن رکوع اور سجود جو ہے وہ زمین پہ نہ کریں، وہ اشارے سے کریں۔ اب انہوں نے اجازت دی ہے کہ رکوع تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر سجود بھی شروع کر دیں، تاکہ آہستہ آہستہ وہ اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ وہ ایسی بیماری، عربی میں تو اس کو کہتے ہیں اتزان، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ بیلنس جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آدمی کا، وہی کیا وہ بدلی کیا کہتے ہو، آدمی کے چکر آتے تو گر جاتا ہے۔ بارہ اللہ محفوظ رکھے۔ جی محترم ساتھیوں، تو آپ کو مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا کہ کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھے کہ جو شخص سجدہ کرنے پر قادر ہو وہ کرسی پر نماز بالکل نہیں پڑھ سکتا،
جو شخص سجدہ کرنے پر قدرت رکھتا ہوں وہ کرسی پر نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ کرسی پر نماز پڑھنا اشارہ والی نماز ہے، اور جو شخص کرسی پر نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے تندرست لوگوں کی نماز درست نہیں ہے، جو لوگ اشارہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ تو جو شخص سجدہ پر قادر ہوتا ہے اس کے لیے کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں سجدہ کرنے سے منع کیا ہے یا قاعدہ پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، تو اور وہ لوگ رکوع کر سکتے ہیں تو ان سے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ جائے، سجدہ نہیں کر سکتے تو قیام ان سے ساقط ہو جائے گا، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، اشارہ سے نماز پڑھ لے۔ اب کرسی پر بیٹھنا افضل ہے یا زمین پر بیٹھنا افضل ہے؟ تو زمین پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا بہت افضل اور اعلیٰ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ زمین پر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ کے رخ اپنے پاؤں کو پھیلاؤ اور اشارہ سے سجدہ کرو، اشارہ سے رکوع کر لو۔ میں آپ کو ایک پریکٹیکل بتا رہا ہوں، جیسے میں نے میرے پاؤں تو آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ میں نے قبلہ کی طرف پاؤں پھیلائے، زمین پر بیٹھ کر اس طرح پاؤں پھیلائے، اور رکوع کرنا چاہتا ہے تو اتنا جھک جائے، اور سجدے کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ جھک جائے، تو یہ اشارہ والی نماز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سجدہ پر قادر نہیں ہے اور وہ اشارہ والا نماز پڑھتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر اس کے لیے نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ افضل نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، وہ کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہو۔ اگر سجدہ کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اشارہ کی نماز یا کرسی پر نماز پڑھنا قطعاً جائز نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔